بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ اس سوال کا جواب ہم نے اپنے طور سے متعین نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ تنزیل من رب العالمین میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دین میں کیا حیثیت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے، تنزیل من رب العالمین جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہو گئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مکلف اور مخاطب ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرض اس کا ابلاغ اور ترسیل ہے، دوسروں تک اسے پہنچانا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین کا ماخذ نہیں ہیں، اصل دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وحی کے مبلغ ہیں، مرسل ہیں۔ نہیں صرف مبلغ و مرسل نہیں ہیں، بلکہ اس کے پہلے مکلف اور مخاطب ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین کے مکلف اور مخاطب ہیں، اسی طرح سے مکلف و مخاطب ہیں جیسے دوسرے انسان وحی کے مکلف و مخاطب ہیں، جیسے دوسرے انسان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اتباع میں کھڑے ہیں اس کے مکلف اور مخاطب ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دین کے اسی طرح سے مکلف و مخاطب ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا امتیاز یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو چیز دوسرے انسانوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مکلف اول اور مخاطب اول آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں امتی اس دین کا مکلف اور مخاطب ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت، دینی حیثیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب اول ہیں، مکلف اول ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بلا واسطہ مکلف و مخاطب ہیں، امتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے دین کا مکلف و مخاطب ہے۔ دین کا امتی بلا واسطہ مکلف و مخاطب نہیں ہے۔ دین کو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیچ سے ہٹا کر اپنے طور سے اس سے کچھ اخذ نہیں کر سکتا، نہ وہ اپنا ماخذ تکلیف بن سکتا ہے، نہ وہ خود اپنے لیے تکلیف دینی کو طے کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس دین کا مخاطب بن سکتا ہے۔ جب بھی آپ امتی کے ریفرنس میں دیکھیں گے تو امتی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں کھڑا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع سے نکل کر دین کا وہ مکلف و مخاطب ہی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بلا واسطہ مکلف و مخاطب ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے مکلف و مخاطب ہیں، میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں اس کا مکلف و مخاطب ہوں۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں، جیسے ایک امام نماز پڑھاتا ہے، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جب تک اللہ اکبر نہیں کہتا، جب تک وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہتا امام، اس وقت تک پیچھے کھڑے ہوئے لوگ تکبیر تحریمہ نہیں کہہ سکتے، وہ اس وقت تک سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، قیام نہیں کر سکتے جب تک آگے امام نہ جا رہا ہو۔ امام آگے آگے ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو امام کی حیثیت آگے والے بندے کی ہے جو اس کو آگے لیڈ کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح سے دین کے مخاطب اول ہیں، مکلف اول ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دین کا مکلف و مخاطب ہی نہ سمجھنا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکلف اول نہ سمجھنا، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا واسطہ مکلف و مخاطب سمجھنے کے بجائے خود کو بلا واسطہ دین کا مکلف و مخاطب سمجھنا، یہ وہ غلطی ہے جو دین کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ اگر آپ نے کبھی قرآن مجید کو دھیان سے پڑھا ہو اور قرآن مجید کو دیکھا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید اپنا خطاب شروع کرتا ہے، یا ایھا النبی،
یہاں سے خطاب شروع ہوتا ہے اور ویری نیکسٹ میں وہ جمع میں بدل جاتا ہے خطاب، جمع میں بدل جاتا ہے خطاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکلف و مخاطب ہیں، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں اس کا مکلف و مخاطب ہوں۔ اس لیے اس حقیقت کو پہلے سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی حیثیت مخاطب اول، مکلف اول کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا واسطہ مکلف و مخاطب ہیں۔ امتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں اس کا مکلف و مخاطب ہے۔ اگر آپ اس نقطے کو ہٹا دیں بیچ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب اول نہ رہیں، مکلف اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہیں، اور آپ بلا واسطہ قرآن مجید سے کچھ اخذ و افادہ کرنے لگیں، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع سے اپنے آپ کو منحرف کر لیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو دین کے دائرے میں نہیں رہنے دے گی۔ اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی حیثیت کا تعین آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی کے حوالے سے کرنا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور یہیں پر اس بات کو ختم کرتا ہوں، اگلی بات میں انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔